اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صاحب الاولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات، امام الانبیاء سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نہ صرف نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب کعبہ نے ہم کو نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منانے، عید کا جشن منانے کا موقع عنایت فرمایا. معزز سامعین محترم، جیسے آپ حضرات سے کہتا رہتا ہوں کہ ربیع المنور کے آنے پر اعتراضات، کمنٹس، فتوے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح سال بھر مدرسے اتنے نظر نہیں آتے جتنے رمضان اور بقرعید کے موقع پر نظر آتے ہیں. اب ان کے فتووں کی بھی وہی مثال ہو چکی ہے. بارہا یہ بات بتائی جاتی ہے اور میلاد پاک پر بولنے والوں کا مت دیکھیے، بلکہ قرآن جس کو کہہ رہا ہے اس کی مخالفت تم کر رہے ہو. اب دیکھیے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، الفاظ کو ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ رب العالمین نے کائنات کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1 2 1 ہزار 2 ہزار نہیں بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اجمعین کو اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا. اب بتائیے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اس کائنات میں آئے، جلوہ گر ہوئے، تو ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ قانون الگ تھا یا نہیں؟ قانون بدلتا رہا یا نہیں؟ دیکھیے، آپ خود دیکھ لیں. پھر جب ان تمام انبیاء علیہم السلام اجمعین کو اس روئے زمین پر جلوہ گر فرمایا اللہ پاک نے،
تو ایک حصہ دے دیا، ایک خطہ دے دیا، ایک قوم دے دیا، ایک کتاب دے دیا، ایک قانون دے دیا۔ جب دوسرے نبی آ رہے ہیں تو پہلے نبی کا قانون کالعدم، یعنی ختم کر دیا جاتا ہے، منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ جب دوسرے نبی آ رہے ہیں، دوسرے رسول آ رہے ہیں، پھر ان کا نیا قانون، نیا آئین، نیا دستور شروع ہو جاتا ہے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس روئے زمین پر جل وگر فرمایا تو اب کہنے والے عالم کو مت دیکھیے، کہنے والے مفتی کو مت دیکھیے، کہنے والے مشائقین کو مت دیکھیے، قرآن پاک کو دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالموں کے لیے، روز اول سے روز آخر تک۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی 63 سالہ، تو پھر روز اول سے کیسے کہیں گے؟ کیونکہ روز اول میں اس روئے زمین پر جل وگر ہونے والی شخصیت افضل البشر خیر البشر ہمارے والد بزرگوار سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ تو پھر روز اول میں نبی محمد رسول اللہ کہاں سے؟ تو حدیث قدسی کو پڑھ لیجئے، بیان کیا جا رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا۔ اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا، میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، میں اپنی اکتائیت کو ظاہر نہ کرتا، میں اپنی سمادیت کو ظاہر نہ کرتا، میں اپنے اکیلے پن کو ظاہر نہ کرتا۔ جس طرح آج تک میں راز کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، اسی طرح راز کے پردوں میں مخفی رہا کرتا تھا، میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ بس آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا، اس لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ کہتے ہو کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گمراہ ہے، اتنا تو مان لیے نا۔ اسی لیے کہتا ہوں میں اپنی گفتگو میں ہر جگہ مسرور نہ صحیح تو مجبور صحیح ماننا پڑے گا، خوش ہو کر نہیں، غصے میں آ کر تو ماننا پڑے گا، کسی کے دباؤ میں آ کر تو ماننا پڑے گا، قرآن کے دباؤ میں تو آ کر ماننا پڑے گا، حدیث رسول کے دباؤ میں تو آ کر ماننا پڑے گا، مسلمان کا نام لے کر تو ماننا پڑے گا۔ اسلام کی جب بات آتی ہے تو شریعت محمدی کا نام لے کر تو ماننا پڑے گا۔ اب تو قائل ہو گئے کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت وہ اہل سنت والجماعت، مسلمانوں کی بڑی جماعت وہ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابہ کی ترجمانی ہے، اور ما انا علیہ واصحابہ سے بہتر دنیا میں کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا قیامت تک، نہ ہے، نہ تھا، نہ قیامت تک آئے گا۔ کیوں؟ ما انا علیہ واصحابہ، نبی فرما رہے ہیں میں اور میرے ساتھی۔ صحابہ ترجمہ ہوتا ہے یہاں پر، لیکن نبی کے اہل بیت بھی ہیں، نبی کی ازواج مطہرات بھی ہیں، نبی کی اولاد امجاد بھی ہیں، نبی کی آل بھی ہیں۔ ما انا علیہ واصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہیں وہ جماعت کامیاب ہے۔ یہ وہی سواد اعظم کی جماعت ہے، یہ وہی بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی جو اہل سنت والجماعت ہے۔ اب کہتے ہو گمراہی پر ہیں، تو میں نے ربیع المنور کے ابتدا میں ہی بتلا دیا، ہم تو میدان محشر میں ان کو بتا بتا کر جنت میں جائیں گے،
جو اللہ پاک ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا، وہ جنت کا سرٹیفکیٹ بتا بتا کر ہم جنت میں جائیں گے اور تمہیں جلا جلا کر جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیں گے۔ یہ فیصلہ میں نہیں کر رہا ہوں، خدا کا فیصلہ ہے۔ نبی کی میلاد پر بڑا اعتراض کرتے ہو، کہتے ہیں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ نے کیا تھا کیا؟ اب یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن میں نہیں تو کیا میرے ابا کی کتاب میں ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اے نبی تو اس شہر میں پیدا ہوا۔ یہ قرآن کی آیت نہیں تو کیا میرے دادا جان کی بایوگرافی ہے؟ بتائیے، کیا میرے جامع کے کسی عالم مفتی کا فتویٰ بتا رہا ہوں؟ ارے قرآن کی تو آیت دے رہا ہوں، انکار کر رہے ہو؟ تو پھر میں پوچھتا ہوں، اب میں پوچھتا ہوں، جب گھر میں بچے پیدا ہوں خوشی منانا یہ کہاں سے ثابت ہے قرآن میں؟ بتاؤ، بتائیے، قرآن میں ہے تو، حدیث میں ہے تو بتائیے۔ جس طرح تم خوشی مناتے ہو، ارے خوشی تو منانا ہے، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن تم سے سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ تم آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اعتراض کر رہے ہو نا، غلط کمنٹس کر رہے ہو نا، اس لیے ہم تم سے پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت کبھی کسی مفتی سے جا کر پوچھے ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا، ماں خوش ہو رہی ہے، تکلیف میں ہے پھر بھی خوش ہو رہی ہے، باپ خرچے میں ہے پھر بھی خوش ہو رہا ہے، دادا بھی خوش ہو رہا ہے، نانا بھی خوش ہو رہا ہے، دادی بھی خوش ہو رہی ہے، نانی بھی خوش ہو رہی ہے، سب کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، مفتی صاحب یہ کہاں سے اس کا دلیل دیجئے، ثبوت دیجئے، پروف دیجئے، مانگتے کیا؟ کبھی پوچھے؟ اس وقت کیوں یاد نہیں آتا؟ جب نبی کی میلاد کی بات آتی ہے تو فوراً دماغ کھل جاتے ہیں، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ نے کیا تھا۔ ارے صحابہ کی بات پوچھنے والوں ہزارہا مرتبہ کہہ دیا کہ صحابہ جو نبی کی تعظیم کرتے تھے نا، صحابہ جو نبی کی تعظیم کیا کرتے تھے، صحابہ کے چپل جوتیوں کو لگنے والی دھول کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں تم صحابہ کی برابری کرنے کو چل رہے ہو؟ میلاد پر اعتراض کیوں ہے؟ اتنی چبن کیوں ہے؟ جب تم اپنے پاس سیاسی قائدین کو بلاؤ، اپنی جماعت کا انوگریشن کرو، اپنے مکتب کا یوم تاسیس کرو تو اعتراض نہیں، تم اپنے پرچم لہراؤ تو اعتراض نہیں، نبی کی میلاد کے جھنڈوں پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اعتراض تکلیف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا تکلیف کیا ہے؟ اور بتاؤ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم نے، کسی حافظ نے، کسی مفتی نے، کسی امام نے، کسی مؤذن نے، بلکہ کسی معصوم بچے نے تمہیں زبردستی میلاد کے جلسے میں بلوایا، میلاد کے جلوس میں بلوایا؟ کیا تمہیں میلاد کا کھانا زبردستی تمہارے منہ میں ٹھونسا؟ پھر اعتراض کیوں، تکلیف کیوں؟ کیا تم پیسہ دے رہے ہو؟ کیا تم فنڈنگ دے رہے ہو ہمیں؟ ہم خدا کی نعمتوں کا چرچا کر رہے ہیں، خدا نے ہمیں دولت دی ہے، ہم دولت لٹا رہے ہیں۔ ارے یاد رکھ لو یہ تو روپیہ ہے، دولت ہے، وقت پڑنے پر یہ اہل سنت والجماعت غلامان مصطفیٰ نبی کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اپنے سروں کو کٹوائیں گے، اپنا خون بہائیں گے، مگر نبی کی میلاد سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بارہا بتایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ جس کے صدقے اللہ پاک نے کائنات کو وجود بخشا۔ اب تم کہتے ہو ہم بھی عبادت کریں گے، ہم بھی ذکر و اذکار کریں گے تو اس مقام تک پہنچیں گے، تو ٹھیک ہے، اب میں بتاؤں گا تم کو
کہ ایک آگ لگا دو اور اس میں اپنے کسی بچے کو ڈال دو یا خود کود جاؤ، دیکھیں گے بچ کر آئیں گے تم۔ کوئی آگ میں جا کر بچ کر آ سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا، مگر آگ نے جلایا نہیں۔ نارے نمرود میں ڈالا گیا، ابراہیم کو آگ نے جلائی نہیں۔ اور اس وقت جبرائیل ہیں، پوچھتے ہیں حل کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبرائیل کوئی حاجت نہیں ہے، اس رب کو میں کیسے حاجت بتاؤں جو لطیف الخبیر ہے، دل کی باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں نارے نمرود میں کس لیے ڈالا جا رہا ہوں؟ کیا وہ نہیں جانتا، اس کو خبر نہیں ہے کہ نارے نمرود میں مجھے کس لیے ڈالا جا رہا ہے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں دشمنوں کے ہاتھوں گر پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل تمہارا کام تو ہو گیا، میرے خلیل کے پاس جا کر تو آ گئے، اب اپنے مقام سدرہ پر بیٹھے ہو، لیکن میرے خلیل کے کہنے کے بعد تم سدرہ پر سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، سدرہ سے اٹھو، جنت میں جاؤ، جنتی تخت لے کر نارے نمرود میں بچھا دینا، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ جنتی تخت لایا گیا، بچھایا گیا، ادھر جبرائیل کو حکم ہے تخت لانے کا، ادھر آگ کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آیات قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بھائی، کو عربی سینٹنس نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آیات تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، چمن بن جا۔ نادان جشن منا رہے تھے اوپر کہ ہم نے ابراہیم کو جلا ڈالا، خاک کر ڈالا، لیکن خدا کی قدرت کو سمجھا کسی نے نہیں سمجھا۔ اگر سمجھتے ہوتے تو وہ عمل نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم السلام صحیح سلامت اس نارے نمرود سے نکل کر آئے، آپ کے جسم مبارکہ پر کہیں پر کوئی آگ کا شعلہ بھی ٹچ نہیں کیا۔ ارے تم خود کہتے ہو نا اپنے بیانات میں نماز پڑھو، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکاتے رہو، جس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ بندے جب تو نبی کی میلاد کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو تیری پیشانی کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، جس کی پشت میں نور محمدی ہے تو خاک اس کو کیا آگ چھو سکے گی؟ کہتے ہو اعتراض کیجئے۔ کیوں؟ جس وقت ہم جامع پڑھا کرتے تھے اس وقت ہمارے بزرگ اساتذہ اجلہ وہ ادارے فانی سے دائجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ہمیں پڑھاتے وقت کہا کرتے تھے کہ بیٹے جب تک تمہاری مخالفت نہ ہو تو سمجھنا تمہاری کامیابی امپاسبل، تمہارے اگینسٹ کوئی آئے تو پھر تمہاری کامیابی ہے، کوئی مخالفت نہ کرے تو تمہاری کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک دوسری بات یہ بتاتے تھے کہ کوئی بھی شخص اسی درخت پر، اسی جھاڑ پر پتھر مارتا ہے جس درخت پر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم پتھر ماریں گے کسی جھاڑ پر تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ مل جائے ہمیں۔ تو جس درخت پر پھل ہوتا ہے اسی پھلدار درخت کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی ذات پھلدار درخت ہے، اس لیے فتووں کے پتھر ہمارے منہ پہ مارے جاتے ہیں، لیکن کچھ حاصل ہونے والا
نہیں ہیں۔ پتھر مارو بلکہ تم خود پتھر بن جاؤ، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت نے طے کر لیا کہ مرتے دم تک میلاد منائیں گے، ہم اپنے معصوم بچوں کو بھی میلاد منانا سکھائیں گے۔ اگر اللہ اجازت دے، جب میدان محشر میں اعمال کی گھٹیریاں کھولی جائے گی، ڈگری دینے کا وقت ہوگا، خبروں سے زندہ اٹھائے گا اللہ رب العالمین، وہاں پر بھی اللہ حکم دے تو ہم نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے، نبی کی شان میں مولود پڑھتے ہوئے، نبی کے گن گاتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ دنیا میں ہی نہیں، نبی کی ذات پر اعتراض میں نے بتا دیا اس سے پہلے بھی، اگر نبی کی میلاد پر اعتراض کرتے ہوئے فضول خرچی نہ جائے، شرک بدعت کے فتوے تم دو تو تمہارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری زندگی جینا حرام ہو جائے گا۔ کوئی چیز نبی کے دور میں نہیں تھی جتنی چیزیں تم استعمال آج کر رہے ہو، جتنی چیزیں تم آج استعمال کر رہے ہو، یوز کر رہے ہو، کوئی چیز نبی کے دور میں نہیں تھی۔ کیوں یوز کر رہے ہیں بھیا؟ چھوڑ دو نا، پھر نکل جاؤ جنگلوں میں، دیکھیں گے کتنی طاقت ہے۔ ارے میرا نبی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، میرے نبی تبلیغ کی، لیکن کبھی کھانے کی فکر نہیں کی۔ تمہاری تبلیغ، تمہارے دین کا پیغام ایسا کہ کھانے کی تمہیں فکر ہوتی ہے، پینے کی تمہیں فکر ہوتی ہے، سونے کی تمہیں فکر ہوتی ہے۔ کہتے ہو نا نبی نے فاقہ کیا، پیٹ پر پتھر باندھا، تم کیوں پھر کھانا لے کر جگہ جگہ پھر رہے ہو؟ تم بھی پتھر باندھ کے پھرو۔ اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرتے ہو کہ گمراہ جماعت ہے، تو تم کیوں کھانا، سالن، بستر، تکیا سب لے کر پھر رہے ہو؟ جنگلوں میں جہاں جگہ مل جائے پڑاؤ ڈال لو، جو ملا کھاؤ، نہیں ملا بھوک کی شدت برداشت نہیں ہوتی تو درد کے پتے کھا لو۔ پھر تمہیں کھانے پینے کی، سونے کی فکر کیوں ہے؟ مجھے کوئی سروکا نہیں ہے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، نہ ان پر کوئی لفظ کہنا میرا مقصد ہے، بلکہ ہمارے نوجوانوں کو جو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذہن کھولنے کے لیے بول رہا ہوں۔ کیوں؟ جس کی قبر میں اس کو جواب دینا ہے، جس کی قبر کا اس کو جواب دینا ہے۔ ان سے مجھے کوئی سروکا نہیں، ان پر کچھ بولوں تو میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی، نہ بولوں تو میری بات انکمپلیٹ رہ جائے گی، ایسا کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زبردستی تمہیں میلاد کے جلسے میں بلاتے نہیں، تو آؤ بھی نہیں، آنا ہے یا مرضی، نہیں آنا ہے مرضی، لیکن برا مت کہو، برا مت کہو۔ اس کے بعد بھی اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہو تو پھر تم اپنے فتووں کو اور اپنی تمام باتوں کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور نبی کی میلاد کیا ہے، نبی کی ولادت کیا ہے، اس کی خوشی کیوں منانا ہے، ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھ لو۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، وہاں دیکھیں گے۔ ارے ہر آئے دن تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس روئے زمین پر بشری تقاضے میں نہ آتے تو بتاؤ تمہیں کون زندگی جینے کا سلیقہ سکھلاتا؟ کون سکھلاتا؟ ارے سیدھی سیدھی باتیں، آپ کو کوئی کہانی یا حکایتیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے، قرآن سے ہی دلیلیں دیا میں نے بارہا، پھر ایک بار کہتا ہوں ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ جی پھر اس کے بعد وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، استطاعت ہونے پر حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو،
چلیے مانے عمرے کو ہٹا دیجیے، حج کی بات لے لیجیے جو فرض کی بات کرنا چاہتا ہوں میں۔ اب قرآن میں یہ ذکر ہے تو نماز قائم کرو فرمایا اللہ نے۔ ابھی 5 وقت نماز پڑھنا کس نے بتایا تمہیں؟ بتاؤ بتاؤ۔ نماز 5 وقت پڑھنا، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کا دن جو عید المومنین کہلاتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا، کوئی فوت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنا، رمضان کے اختتام پر عید الفطر کی نماز واجب ادا کرنا، عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ کو نماز عید واجب ادا کرنا، یہ کس نے بتلایا؟ قرآن میں کہیں ہے تو بتاؤ مجھے۔ قرآن میں تو ذکر ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں ذکر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ اتنے وقت کی نماز پڑھنا قرآن میں کہاں ہے؟ بتاؤ۔ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کے لیے تمہارے پاس 6 تولے سونا ہونا، یہ نصاب کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے بتائیے۔ 42.5 تولے چاندی ہونا قرآن میں کہاں ہے بتائیے۔ اس پر 1 سال گزرنا قرآن میں کہاں ہے بتائیے۔ پھر 2.5%، 2.5 اس پر زکوٰۃ نکالنا قرآن میں کہاں ہے بتائیے جی۔ پھر روزے کا جب ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ معصوموں سے پوچھتے ہو نا میلاد منانا قرآن میں ہے کیا؟ میلاد کا نام لے کر پوچھتے ہو۔ اب بتائیے، یا ایھا الذین آمنوا، لفظ وٹ ٹو وٹ ترجمہ کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ ان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان کے روزوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ جب قرآن نازل فرمایا اس آیت پاک کے لیے وضاحت کر رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن کے نزول کے لیے رمضان کی وضاحت کر دی۔ جب روزے فرض کر رہا ہے اللہ رب العالمین تو یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام رمضان، نہیں ہے، صیام رمضان نہیں ہے، تو پھر رمضان کا روزہ تم نے کیسے تصور کر لیا بتاؤ؟ پھر روزہ دن میں رکھنا ہے یا رات میں رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں میرے بندے کو تکلیف میں، مشقت میں، مصیبت میں نہیں ڈالتا، اس کو اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی وہ برداشت کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے میرا کون سا بندہ کتنی مصیبتوں میں اٹل رہے گا، کتنی تکالیف پر میری حمد و ثنا بیان کرے گا، کیسے کیسے آفات و بلیات اس پر اگر نازل ہو جائیں تو وہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے فرما رہا ہے میں میرے بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا وہ برداشت کرتا ہے۔ تب راحت کب ہے روزہ رکھنے میں؟ دن میں ہے یا رات میں؟ اگر ہم اپنی عقلوں کے اعتبار سے کہیں گے تو روزہ رکھنے میں راحت رات کا روزہ ہوگا، کیونکہ رات سونے کا وقت ہوتا ہے نا۔ آج بھی ہمارے بعض حضرات ہیں، چاہے کسی مکتب فکر کے ہو، روزہ ہے تو آدھے سے زیادہ دن سو جاتے ہیں، سوتے ہیں نا، آدھے سے زیادہ دن سو جاتے ہیں۔ تو جب سونے کا ہی ہے، راحت میں ہی ہے، تو اب رات کا روزہ ہونا تھا، دن میں روزہ کس نے رکھنے کا حکم دیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہو نبی کی میلاد، اب ان جوابات کو دو۔ ہم تو قرآن سے بتا رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
اتنا ہی نہیں، ایک فرض اور باقی ہے، حج۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، حج ادا کرو زندگی بھر میں ایک مرتبہ، جب تم اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں۔ صرف مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو میں حج کر لوں گا، نہیں، بچوں کی بھی شادیاں ہونا، بچوں کی بھی شادیاں ہونا۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، تمہارے حج کو جا کر واپس آنے تک ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہونا، ان کی کفالت کرنے والے ہونا۔ جس طرح تم ان کی خدمت گزار ہو، اس طرح کوئی خدمت گزار ان کے پاس ہونا، تب تم پر حج فرض ہے، اس سے پہلے حج فرض نہیں ہے۔ جی اب حج کرنا ذی الحجہ میں ہی کس نے بتایا؟ قرآن میں ہے تو بتاؤ۔ ذی الحجہ میں اگر ہے 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں، 8 to 12، 8 سے 12 تاریخ، یہ 5 دن ایام حج، ایام تشریق، انہی دنوں میں حج کرنا یہ کس نے بتلایا؟ بتاؤ۔ حج کو بھی جاتے ہیں، نبی کے روزے سے منہ پھیرتے ہیں، ارے جہاں بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی اس پر جاتے ہیں خوشی خوشی۔ وہی نبی کے دادا اسماعیل کے ایڑیوں سے نکلنے والے پانی کو زمزم کو بادب پی لیتے ہیں، اس وقت شرک اور بدعت یاد نہیں آتا؟ صفا مروہ پر سعی کرنا شرک اور بدعت یاد نہیں آتا؟ مقام حتیم پر نماز پڑھنا بدعت یاد نہیں آتا؟ جی اب بتائیے حج ذی الحجہ میں کہاں ہے؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ پھر یہ سب اعمال کس نے بتائے؟ نماز 5 وقت پڑھو، روزہ رمضان کا رکھو، دن میں رکھو، زکوٰۃ تمہارے پاس اتنا نصاب ہو، سال گزر جائے تو اتنا حصہ زکوٰۃ نکال کر غربا، مساکین، محتاجوں، مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ جی حج کرو تو ذی الحجہ میں کرو، ایام تشریق 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن بتلائے گئے۔ یہ سب کس نے بتائے صاحب؟ بڑے بڑے فتوے دے رہے ہیں نا، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بول رہے ہیں، ممبروں سے بول رہے ہیں، اہل مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گمراہ ہے۔ اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے اس بات سے کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت اگر ہے ساری دنیا میں تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کی ترجمانی کرتی ہے۔ اور یاد رکھ لیں، نبی کی میلاد شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ کہنے والے ناجائز ہیں۔ اب پھر پوچھتا ہوں، یہ بات بتائیے، نبی کی میلاد کا نام لیتے ہی سینوں پہ سانپ لوٹنا شروع ہو جاتے، اللہ نے ایک توفیق دے بیچاروں کو، نہ بولتے تو اچھا ہوتا، بول کے بڑا قصور کر لیتے ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں نا، جناب والا عالم ہو غیر عالم، مدرسے سے جڑا ہو یا مسجد سے جڑا ہو یا کسی اور سے جڑا ہو، مجھے واسطہ نہیں ہے۔ فتوے دینے والے، میرے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے بہکانے والے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے، ہم کسی ریال ڈالر پر بکنے والے نہیں ہیں، پٹرول ہو کے دودھ ہو ہم بکنے والے نہیں ہیں، گاڑی ہو کے سیل فون ہو ہم بکنے والے نہیں ہیں، دولت ہو کے عورت ہو ہم بکنے والے نہیں ہیں۔ ہم مصطفیٰ جہاں رحمت پر اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، ہم نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے عالم تصور میں، ہم نبی کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اور ہمارا چہرہ کفن میں لپٹا جائے گا اس وقت بھی ہمارے ان ہاتھوں میں نبی کا دامن ہے اور رہے گا۔ میدان محشر میں اٹھیں گے تو اسی نبی کے رخ زیبا کا دیدار کریں گے، بعد میں خدا کا دیدار ہوگا، اسی نبی کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیں گے، اسی نبی کے دست نبوت سے جام کوثر پئیں گے، اسی نبی کی شفاعت عظمیٰ سے خدا کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔
پوچھتے ہو معصوموں سے میلاد منانا قرآن میں ہے. خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ حد پار نہ کریں, حد پار نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو قیامت ٹوٹ پڑ جائے. قرآن میں ہے کیا؟ اب بتاؤ, آپ پیدا ہوئے, آپ کے ابا جان پیدا ہوئے, آپ کے امی جان پیدا ہوئے, جی آپ کے پورے گھر کو گن لیجئے, خاندان کو گن لیجئے, قبیلے کو گن لیجئے, تب آپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں ہے تو ابھی بتائیے. میں آپ کے پیر پڑھ لیتا ہوں, آپ کے چپل میرے سر پہ رکھ لوں گا. آپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں ہے؟ نبی کی میلاد کا نام لے کر پوچھتے نا قرآن میں ہے کیا؟ اب فائنل فیصلہ ہے یہ. اب بتاؤ, آپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, کسی صحابی نے کیا, کسی تابعی نے آپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا, کسی تبع تابعی نے آپ کے پیدا ہونے کا ذکر کیا؟ نہیں. اب کسی مفسر کی تفسیر اٹھائیے جس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے, تفسیر لکھی ہے قرآن مقدس کی 6666 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں رب کی بارگاہ سے, ان ایک ایک آیت کے نازل ہونے کا مقصد ہے, تو اس کو بھی لکھا شان نزول کی شکل میں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. تو کسی آیت کے شان نزول میں بتائیے کہ آپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ خلق الانسان من علق فرمایا خدا نے, میں نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, لیکن تمہارا نام لے کر ذکر کیا گیا نہیں. تو پھر آپ کو کیا کرنا صاحب؟ نبی کی میلاد کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, معصوموں کو, نوجوانوں کو بہکا دیتے ہیں کہ شرک ہے, بدعت ہے, فضول خرچی ہے, ناجائز ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ, اور کیا کیا بول دیتے ہیں. تو اب میں کہتا ہوں کہ آپ کے پیدا ہونے کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے, کسی صحابہ نے نہیں بتلایا, بلکہ یہ بتا دیتا ہوں کہ مورخ نے بھی نہیں بتلایا. تاریخ بڑی بتاتے ہیں نا, تو کسی ہسٹری لکھنے والے نے بھی نہیں بتایا کہ تم پیدا ہوں گے. اب تم زندہ بھی ہے تو چیلنج کرتا ہوں, خدا کے گھر میں ہوں, ممبر رسول کے سائے میں ہوں, غلامان مصطفیٰ کے جھرمٹ میں ہوں, یہ بڑا چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ تم بڑے سیاستدان ہو, تم بڑے قائد ہو, تم بڑے یہ ہو وہ ہو جو کچھ ہو. سیاستدان سے مراد وہ سیاسی قائد, ان پر اعتراض نہیں ہے, اچھی طرح زمین پہ ڈالے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بدنامی کا شوشہ اور ایک لگ جائے. مجھے ڈر تو نہیں ہے, ڈر اس وقت ہوگا اگر مجھ کو جب نبی کا دامن نہ ملے. میرے ہاتھوں میں نبی کا دامن ہے, مجھے ڈر نہیں ہے. کیا ہوگا اگر کچھ ہو جائے حادثہ؟ تو اتنا ہی, حملہ کریں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جان جائے گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ مالک ہے. ویسا تو میں چاہتا ہوں میری موت آئے, ملک الموت آئے, تو ملک الموت اس وقت آئے جب میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا رہوں. ملک الموت آئے میری روح قبض کرنے کے لیے اس وقت جب میں اللہ, رسول اور اس کے انعام یافتگان بندوں کا ذکر خیر کرتا رہوں. تمنا ہے, تمنا ہے. کہتے ہو نا, معصوموں سے پوچھتے ہو, تو پھر بتاؤ نا صاحب, نبی کی میلاد کا ذکر نہیں ہے, مانتا ہوں, ٹھیک ہے, من نہیں ہے. آپ کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے, اب آپ کو کیا کرنا؟ نبی کی میلاد منانے کو شرک, بدعت, تمام فتوے آپ دے دیے. اب آپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, آپ کو کیا کرنا؟ مار دینا. کتنوں کو ماریں گے؟ اس لیے ہم مار کر قاتل بننا نہیں چاہتے. ہم قتل کا جرم اپنے سر پر, اپنے کندھے پر لینا نہیں چاہتے. اور جو کہہ رہا تھا یہی کہ آج بھی تم زندہ ہے نا, بڑی طاقت ہے, بڑی دولت ہے, سب کچھ ہے. بتاؤ, بڑے سے بڑے سفلی عامل کرنے چلے جاؤ, بڑے سے بڑے جادوگر کرنے چلے جاؤ, جہاں جاتے ہو جاؤ, تم کب مرو گے, تم کب کیا کرو گے بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا, نہیں بتا سکتا. لیکن میرے نبی نے بتلایا, میرے نبی نے بتلایا. جب میرے نبی کی بارگاہ میں اہل عرب, کفار مکہ جب بے ادبی کرتے, گستاخی کرتے, صدیق, عمر, عثمان, علی,
کھڑے ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے، اپنی نیام سے تلوار نکال لیتے تو سرکار میرے منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ بابا مت مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گستاخ ہے اپنی جگہ، لیکن تقدیر دیکھ رہا ہوں، لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں، اس کی پشت میں مسلمان مومن پیدا ہونے والے ہیں، اس کو قتل مت کرو۔ یہ تو میرے نبی نے بتلایا۔ تمہارے پاس کوئی جادوگر بھی ہے تو بتاؤ مجھے، تمہاری گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے صاحب، میں نے بارہا کہا، یہ اہل سنت والجماعت کہتے ہوئے میں اپنی حمایت کرنا بھی مقصد نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کی اصلاح کرنا بھی چاہا، اپنی جماعت کی بھی اصلاح کرنا چاہا۔ یہ جماعت کوئی آج کی جماعت نہیں ہے، ما انا علیہ و اصحابی سے سمجھو کب کی جماعت ہے جی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے حلال لقمہ کھائیے، حلال نوالا کھائیے۔ کیوں؟ آپ جو نوالا کھائیں گے اسی نوالے کے اعتبار سے الفاظ بھی زبان سے نکلیں گے، لکھنے کے لیے بیٹھے تو قلم بھی وہی لکھے گا جو نوالا تم نے کھایا ہے۔ اس کی مثال بھی اگر بتا دوں، وقت ہو رہا ہے مگر ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اب آم کا درخت اگانا آپ چاہتے ہیں زمین میں، آپ اپنے گھر میں، گیلری میں، کہیں بھی، اپنے کھیت میں، جنگل میں، زمین پر کہیں بھی آم کا درخت اگر اگانا چاہتے ہیں تو وہاں انگور کی بیجیں، جام کی بیجیں جی، سپوٹے کی بیجیں اگر ڈال دیں تو آم کا درخت اگے گا؟ نہیں اگے گا۔ آم کا درخت اگانے کے لیے آم کی گھٹلی کو ہی ڈالنا پڑے گا، جام کا درخت اگانے کے لیے جام کی بیجوں کو ہی ڈالنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی جو لقمہ ہم کھاتے ہیں، جو نوالا ہمارے حلق سے اترتا ہے، ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، جب وہ اپنے معدے سے گزرتے ہوئے نکلتا ہے، پھر جتنا حصہ ہمارے جسم میں خون بنانے کی صلاحیت ہو رکھتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ جب وہ خون بن جاتا ہے، جب ہم بولتے ہیں تو وہی بولتا ہے جس نے خون بنایا، جس لقمے نے جس طریقے کا خون بنایا۔ تو اس لیے حلال کھاؤ، اچھی باتیں نکلتی ہے زبان سے۔ حلال نہیں کھاؤ گے، اب کیا کھاتے آگے میں نے بولتا، حلال نہیں کھاتے، حق پر نہیں رہتے تو زبان بھی ناحق ہوتی ہے، قلم بھی ناحق چلتا ہے، تمہارا اسپیکر بھی ناحق ہی آواز پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال سامعین محترم، اللہ اس کے رسول کا واسطہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت بسعادت کی خوشی منانا یقیناً یہ صرف صحابہ کا ہی عمل نہیں ہے، بلکہ خود خدا رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں نبی کے پیدا ہونے کی جگہ کی عظمت بتلانے کے لیے قسم کھا کر بتلا دیا ہے۔ تو لہذا نبی کی میلاد کا جلسہ کریں، جلوس کریں، اطعام طعام یعنی کھانے کا اہتمام کریں، یہ اپنی مرضی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ کسی سے کوئی چندہ نہ مانگے، کسی سے کوئی چندہ نہ مانگے، جتنی استطاعت اپنی ہے اتنی استطاعت پر آپ عمل کر لیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے، مقبول ہو جائے گا جی۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، آپ جھنڈیاں لگائیں، لائٹنگ لگائیں، جھنڈے لگائیں، لیکن ان گھروں پر، ان عبادت گاہوں کی جانب نہ لگائیں جہاں سے فتنے اٹھتے ہیں، چاہے برادران اسلام ہو کے برادران وطن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حکم دے دیا، لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو ہم زبردستی منوانا نہیں ہے، قسمت ان کی، نصیب ہمارے، بس اپنی قسمتوں پر ناز کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور نبی کی میلاد منانے والا بنایا۔ بس اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں، انشاءاللہ ہماری زندگیاں کامیاب و کامران ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔